على الفلاح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس امت کے کئی لوگ مال و دولت کے فتنے کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح البخاری صحیح مسلم میں، آپ فرماتے اطلعت فی الجنۃ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے جنت کے اندر جھانکا تو جنت کے اندر غریب لوگ بہت زیادہ تھے، امیر لوگوں کی نسبت غریب لوگ بہت زیادہ تھے۔ بلکہ صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا اخبرکم باہل الجنہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کی نشانیاں نہ بتاؤں، جنتی لوگوں کی علامات نہ بتاؤں؟ آپ فرماتے کل ضعیف متضاعف، ہر وہ آدمی جس کو لوگ کمزور سمجھتے، لوگوں کی نگاہوں کے اندر اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، لوگ اس کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ہر وہ انسان جو لوگوں کی نگاہوں کے اندر غریب ہے، آقا فرماتے کل قیامت والے دن ان لوگوں کی کثرت جنت کے اندر زیادہ ہوگی، امیر لوگ بہت ہی کم ہوں گے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھنا مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، اے اللہ مجھے موت آئے تو مسکینی کی حالت میں موت آئے، اے اللہ کل قیامت والے دن تو مجھے مساکین کی صف میں کھڑا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے۔ بلکہ صحیح مسلم میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے احتجت الجنت والنار، ایک دفعہ جنت اور جہنم کا جھگڑا ہو گیا، مکالمہ پڑ گیا۔ قالت النار، جہنم کہنے لگی یدخلنی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر تو بڑے بڑے متکبر آئیں گے، بڑے بڑے فخر کرنے والے، بڑے بڑے اللہ کے باغی آئیں گے۔ قالت الجنہ، جنت کہنے لگی یدخلنی المساکین الضعفاء، میرے اندر تو کمزور لوگ اور مساکین لوگ آئیں گے۔ اس لیے جنت کے اندر غرباء کی کثرت بہت زیادہ ہے، امیر لوگ بہت ہی کم ہوں گے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ہلاک المکثرون، ہلاک المکثرون، مال و دولت کی کثرت والے ہلاک ہو گئے، مال و دولت کی کثرت والے تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک المکثرون۔ 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا، اور 4تھی دفعہ آپ نے کیا فرمایا؟ الا من قال ہاکذا وہاکذا، مگر وہ دولت مند جو صبح شام اللہ پاک کے راستے کے اندر خرچ کرتا رہتا، جس کی سوچ، جس کا مائنڈ یہ ہوتا ہے میرا دوست غریب ہے، میرا رشتہ دار، میرا ہمسایہ غریب ہے، میں نے اس پہ اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جسے صبح شام یہ فکر رہتی ہے کہ میں نے اپنے مال کو اللہ پاک کے راستے کے اندر خرچ کرتے رہنا ہے، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ ہلاک المکثرون، اس کے علاوہ جتنے مالدار ہیں سارے تباہ و برباد ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے خصوصاً ایک ایماندار آدمی، آپ فرماتے ما ذئبان جائعان باتا فی غنم قوم، اگر 2 بھوکے بیڑیے ہو، 2 بھوکے بیڑیے، اگر ان کو رات کو بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے تو وہ ریوڑ کا کتنا نقصان کرے گا؟ وہ کھائیں گے تھوڑا، نقصان زیادہ کرے گا۔
نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دو بھیڑیے اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنی دو چیزیں ایک ایماندار کے لیے خطرناک ہیں۔ آپ فرماتے حب المالی و حب الشرفی، ایک مال کی محبت ہے، دوسری عہدے کی محبت۔ مال کی محبت، کرسی اور عہدے کی محبت، اور کرسی اور عہدے کی محبت ایسی ہے کہ کرسی کی محبت نے کئیوں کی غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ کئی لوگ اپنی بیٹیوں کو سڑک پہ لانے پہ مجبور ہوئے گئے عہدے کی خاطر، ایک کرسی کی خاطر۔ آپ فرماتے حب المال و حب الشرفی، عہدے کی محبت اور مال کی محبت نے لوگوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر دی۔ اور مال کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر ابن آدم کو اللہ دو وادیاں سونے کی دے، 2 ایکڑ سونے کے دے 2 ایکڑ، آقا فرماتے لا احبا ان یکون لہ ثالث، اس کی دل کے اندر چاہت ہوگی میرے پاس 1 اور ایکڑ ہونا چاہیے، میری 2 فیکٹریاں 1 اور ہونی چاہیے، اگر 3 ہے تو 1 اور ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے گئے ابن آدم کے بیٹے کا پیٹ نہیں بھرتا، اللہ بھی کہتا گئے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور ابن آدم کے بیٹے مال و دولت کی کثرت نے تجھے غفلت میں ڈال دیے، تو اندھا ہو گیا ہے مال کمانے کے اندر، صبح شام تیری سوچ ایک ہی ہے مال آنا چاہیے جیسے مرضی ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، اللہ کہتا ہے مال کماتے کماتے حتیٰ کہ تو قبر میں جا پہنچ، قبر کے اندر تیری آنکھ کھلی ہے۔ اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں میں یہ نہیں کہتا آپ مال کمانا چھوڑ دو، مال کمانا ہی حرام ہے، نہیں، آپ مال کمائیں، لیکن جب بندے کے دل کے اندر مال کی محبت اتنی بیٹھ جائے کہ بندہ فکر ہی نہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس مال آنا چاہیے جیسے مرضی ہے۔ صحیح البخاری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یاتی زمان علی امتی لا یبال المرء، آقا فرماتے میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، ابن آدم کا بیٹا پرواہ ہی نہیں کرے گا وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، بس صبح شام ایک ہی فکر ہے بس مال آنا چاہیے، مال تو آ رہا ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کا، جو فتنہ اس امت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کو مال کا فتنہ تباہ و برباد کر دے گا۔ کیسے برباد کرے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، او لوگوں تم وراثتوں کے مال کھا جاتے ہو، لوگوں کے حق دبا جاتے ہو، بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے بلکہ اپنی وصیت کے اندر لکھ دیتے ہو میری کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ کہتا ہے تم لوگوں کے مالوں کو غصب کر جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کیونکہ تمہیں مال سے محبت بڑی ہے، تم مال سے پیار بڑا کرتے، بس مال آنا چاہیے جیسے مرضی ہے۔ جن لوگوں کے لیے مال جمع کر رہے ہو، جس اولاد کے لیے لوگوں کو دھوکے دے رہے ہو، جس اولاد کی خاطر سود کے کاروبار کر رہے ہو، اللہ کی قسم یہ تیری اولاد تجھے کندھوں پہ اٹھائے گی، قبر کے اندر پھینک آئے گی۔ بات کے اندر جو کوئی بھی جا کے حال نہیں پوچھتا، اور قبر تو بات کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، موت کے وقت تیری پنڈلی کے ساتھ پنڈلی ملے گی، تیرا مال بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے گا، تیری اولاد تیرا ساتھ چھوڑ دے گی،
تو بڑا چلائے گا، بڑا روئے گا، اے اللہ ایک موقع دے دے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ ایک لمحہ دے دے، ایک لمحہ زندگی دے دے۔ اللہ کہے گا تجھے بڑا مال دیا تھا، بڑی زندگی دی تھی، ایک لمحے کے اندر کیا کرے گا؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میرے پاس جتنا مال تھا، جتنی دولت تھی، ساری تیرے راستے کے اندر خرچ کر دوں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، تجھے میں نے زندگی دی تھی، تجھے میں نے وقت دیا تھا، تو ساری زندگی میری نافرمانیوں کے اندر گزارتا رہا، سود کماتا رہا، سود کے کاروبار کرتا رہا، لوگوں کے حق دباتا رہا۔ اللہ کہے گا اب تجھے ایک لمحہ بھی نہیں مل سکتی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ کہتے ہیں تم لوگوں کے مالوں کو کیوں غصب کر جاتے ہو؟ کیونکہ تیرے دل کے اندر مال کی محبت بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ کی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ فجر کی نماز کے بعد آپ منبر پہ آئے، تشریف لائے، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، قیامت کے قریب کے حالات بیان کر، قیامت کے قریب یہ بھی فتنہ آئے گا، یہ بھی فتنہ آئے گا۔ زور کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے زور کی نماز بڑھائی، پھر منبر پہ آ گئے، پھر فتنے بیان کر رہے، عصر کا وقت ہو گیا، اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اور میری امت کے لوگوں، ان الدرہم والدینار اہلک من کان قبلکم، اور میری امت کے لوگوں تم سے پہلے جتنی امتیں گزری تھی ان کو درہم و دینار کی محبت نے تباہ و برباد کر دیا تھا، مال و دولت کی محبت نے ان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ ان کی بھی یہ سوچ ہوتی تھی بس مال آنا چاہیے، جیسے مرضی آئے۔ آقا فرماتے وما اریکم الا مہلکیکم، اور میری امت کے لوگوں اللہ پاک نے مجھے قیامت کے قریب کے حالات دکھائے گئے، اللہ نے مجھے دکھایا گئے کہ اللہ پاک مجھے دکھا رہا تھا کہ میری امت کو بھی مال کا فتنہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، صحیح مسلم میں میں نے آج ہی پڑھا ہے، آپ فرماتے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اور میری امت کے لوگوں نیک اعمال کے اندر جلدی کیا کرو، نیک اعمال کے اندر فتنوں کے آنے سے پہلے میری امت پر رات کے اندھیرے کی طرح فتنے آئیں گے، آندھیوں کی طرح فتنے آئیں گے، سمندر کی موجوں کی طرح فتنے آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آقا فرماتے صبح کو بندہ اچھا بھلا ایماندار ہوگا، دن کو فتنے آ رہے، بندہ مقابلہ کر رہا ہے، آقا فرماتے شام کو ایک فتنہ آئے گا، اس بندے کو کافر بنا دے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، بندہ شام کو بھی مسلمان ہے، فتنوں کا مقابلہ کر رہے، آقا فرماتے رات کو بھی فتنے آئیں گے، یہ مقابلہ کرتا رہے گا حتیٰ کہ فجر کے وقت ایک فتنہ آئے گا جو اس بندے کو بھی کافر بنا دے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے، اور یہ کس وقت ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ اس وقت ہوگا جب بندہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ پاک کے دین کو بیچ دے گا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر نماز کو ضائع کر دے گا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے منہج کو رونق کے رکھ دے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آقا فرماتے بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہے، صبح کو کافر ہو جائے گا جب دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ ہاں جب کاروبار کرنے لگو، کہیں پہ پیسے لگانے لگو، ٹھہر جاؤ، سوچو، تولو، پرکھو، دیکھو میں جو کاروبار کرنے لگا ہوں یہ حرام کا تو نہیں، یہ حلال کو تو نہیں، میں تو اور آپ سوچتے ہی نہیں نا۔ نبی پاک علیہ السلام کا تو فرمان ہے لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ،
मिन इंदी कुल्ली रब्बिही मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन। आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन आदम का बेटा अल्लाह के सामने खड़ा होगा। कोई भी आदमी अल्लाह के सामने से हिल नहीं सकेगा जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं दे देता। और उनमें से 2 सवाल माल के बारे में होंगे। अल्लाह कहेगा मिन ऐन इक्तसबता, ओ मेरे बंदे मुझे बता ये माल तूने कहां से कमाया था। आका फरमाते कोई तो बंदे इस सवाल के अंदर ही फंस जाएंगे। जो इस सवाल से निकलेगा वो अगले सवाल में फंस जाएगा। अल्लाह पूछेगा अच्छा तूने हलाल तरीके से कमाया गया, फीमा अनफक्ता, मुझे बता ये माल तूने खर्च कहां पे किया था। बेहयाई पे लगाता रहा, शराब के अड्डों पे लगाता रहा, अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर लगाता रहा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कई बंदे इस सवाल के अंदर फंस जाएंगे और जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों जब भी माल कमाने लोगों सोचो, तोलो, परखो, भाई मैं माल कमा रहा हूं कहीं ये हराम का तो नहीं। हाँ एक और बात इस फकीर की नोट करके ले जाओ, अगर मैं और आप चाहते हैं हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बने, हमारी फरमा बरदार बने, तो अपनी औलाद को हलाल का लुकमा खिलाया करो, हराम ना खिलाया करो। वो औलाद अपने वालदैन की आंखों की ठंडक कभी नहीं बन सकती जो वालदैन अपने औलाद को हराम का लुकमा खिलाते हैं। अल्लाह की कसम कई औलादों को हमने अपनी आंखों से देखा गया अपने वालदैन को धक्के देते हुए, अपने वालदैन के नाफरमान। एक जगह जुमा पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ, जुमे के बाद खाने के बाद बाप ने अपने बेटे को कहा बेटा मेहमान आए हैं इनके लिए घर से चाय ले आओ। बेटे ने पता है क्या जवाब दिया, कहा बाबा तू तो फारग बैठा रहता है, मुझे काम है, जा चला जा, मुझसे नहीं लाई जाती, जा खुद ले आओ। जिस औलाद को सारी जिंदगी हराम के लुकमे खिलाते रहे अब कहते हो मेरी औलाद मेरी फरमा बरदार बन जाए। मैं आपके इलाके की बात नहीं करता, आपकी मस्जिद की बात नहीं करता, अपने इलाके की मस्जिद की बात करता हूं। छोटा सा बच्चा जूता उठा के ले जाए, क्या वालिदैन को पता नहीं होता कि ये जूता मैंने अपने बच्चे को लेके नहीं दिया, ये मेरा बच्चा हराम क्यों खा रहा है, हराम क्यों पहन रहा है, क्या उस मां को नहीं पता। अजीम हासिलपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला अपनी किताब के अंदर सच्चा वाकया लाए। एक चोर एक डाकू को सूली पे लटकाने लगे। सूली पे लटकाने के बाद पहले उन्होंने पूछा भाई तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो बयान कर। उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान की, सब हैरानो शस्तर रह गए। कहा मुझे सूली पे लटका रहे हो, मुझसे पहले मेरी मां को सूली पे लटकाओ, मेरी मां को लाओ, मेरी मां को सूली पे लटकाओ। क्या बात है? कहा मैं छोटा था, मैं अपने हमसायों के घर से एक अंडा चुरा के लाया था, एक अंडा घर के अंदर लाया। मेरी मां ने मुझे ये नहीं कहा बच्चा ये क्या ले आया, बेटा ये हमारे घर से तो नहीं आया, ये तो तूने हराम कमाया गया, हम हराम नहीं खा सकते, ये उनको वापस ले आओ। कहते नहीं नहीं मेरी मां ने मुझे शाबाश दी, कहा बच्चा बड़ा अच्छा काम किया, आज घर के अंदर पकाने के लिए कुछ भी नहीं था, आज अंडा ले आया है, हम इसी को पकाते। आगे बढ़ता बढ़ता मैं चोरियां करता रहा, आज ये नौबत आई है कि मुझे सजाए मौत होने लगी है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों अपनी औलादों को डाकू और चोर ना बनाओ, अपनी औलादों को हलाल का लुकमा खिलाओ, हलाल का लुकमा। इधर आओ, एक और भी बाप है जिसने अपनी औलाद को जिंदगी के अंदर एक लुकमा भी हराम का नहीं खिलाया। इमाम बुखारी, कौन नहीं जानता उनको, हदीस के अंदर उनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। उनका बाप फौत होने लगा, इमाम बुखारी अलैहि रहमा अभी तक पैदा नहीं हुए थे।
دوستوں نے پوچھا بھائی آپ تو فوت ہونے لگے، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی کے پیٹ کے اندر آپ کا بیٹا ہے، آپ نے اپنے بیوی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ بھی نہیں، میں جب سے کما رہا ہوں میں نے زندگی کے اندر اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھلایا، ایک لقمہ بھی۔ اور ہاں میں نے اپنے بچے کے لیے جو ایک ایک پیسہ جمع کیا گیا اس کے اندر 1 روپے بھی حرام کا نہیں ہے۔ یہ بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ کیا اس مجمع میں سے کوئی ہے میرے سمیت جو کھڑا ہو کے دعوے کے ساتھ کہتا ہو کہ میں نے جو مال جمع کیا ہے اس مال کے اندر 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے؟ جس باپ نے اپنی اولاد کو ساری زندگی حلال کا لقمہ کھلایا گو، پھر اللہ پاک نے اس کے بیٹے کو کیا مقام دیا تھا۔ امام بخاری نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے ان کے دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہوئے گئے، اصح الکتبی بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ اور لوگوں اگر اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب صحیح البخاری ہے۔ یہ مقام کیوں ملا ہے؟ کیونکہ اس باپ نے ساری زندگی اپنے اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا گیا، حرام نہیں کھلایا۔ ادھر آؤ، میرے محبوب پیغمبر کی تربیت تو دیکھو۔ صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے تھے، جناب حسین آئے اور صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لی اور منہ میں ڈال لی۔ یہ کون حسین ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ لوگوں میرے حسن و حسین کو اللہ پاک نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دی ہے۔ یہ وہ حسین ہے، صدقے کی کھجور منہ کے اندر ڈالی، نبی پاک علیہ السلام نے انگلی مبارک منہ کے اندر ڈالی اور کھجور کو باہر نکال لیا۔ کہا بیٹا کیا آپ نہیں جانتے اللہ پاک نے انبیاء کی آل پہ صدقے کو حرام کر دی ہے؟ وہ بیٹا حرام نہیں کھاتے، حلال کے لقمے کھاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو درس دے رہے گئے اور میرے بیٹے حلال کا لقمہ کھاتے گئے، حرام نہیں کھاتے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت ہے۔ اور صحیح البخاری میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک غلام آپ کی سواری کو درست کر رہے، مہار کو پکڑا ہوا، دشمن کا تیر آیا، سیدھا تیر لگا اور شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا ہنی اللہ الجنہ، ہنی اللہ الجنہ، تجھے جنت کی ضمانت ہو، تو نے ساری زندگی میرے محبوب پیغمبر کی خدمت کی، ہنی اللہ الجنہ، تجھے جنت کی بشارت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے کہا لا کلا والذی نفسی بیدی ان الشملۃ من الذی اخذ یوم خیبر۔ خاموش ہو جاؤ، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ خیبر کے موقع پر اس نے ایک چادر چرائی تھی، وہ چادر آگ کی بن کے اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک چادر، نبی پاک علیہ السلام نے مال غنیمت کو تقسیم نہیں کی، مال غنیمت سے پہلے ایک چادر چرائی ہے، ایک چادر حرام کی، وہ آگ کی بنی ہوئی ہے، آگ کی۔ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی۔ ایک آدمی آگے بڑھا، کہتے اللہ کے حبیب شراکئی، میرے پاس یہ 2 تسبیح ہیں، 2 تسبیح آقا یہ ادھر پڑے تھے اور میں نے اس کو اپنی جیب میں ڈال لی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے اللہ کے بندے اگر یہ 2 تسبیح تو مجھے ابھی نہ دیتا، کل قیامت والے دن یہی 2 تسبیح تیرے لیے آگ کے بن جانے تھے۔ کیا آج ہم نے کبھی سوچا لاکھوں کا فراڈ کر جاتے ہو، کروڑوں اور اربوں کا فراڈ کر جاتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے جاتے گو اور کہتے گو یہ تو غریب ہے میرا کیا کر لے گا، اور یہ تو غریب ہے، یاد رکھ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا،
اس غریب کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، وہ تو کمزور نہیں ہے نا، وہ تو جبار ہے، وہ اللہ پاک بہت بڑی طاقتور قوت والی ذات ہے، وہ اللہ پاک ظلم کو نہیں بھولتا۔ اگر آج کسی کے مال کو دبائے گا تو اللہ پاک تجھ سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج اپنی اصلاح کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آخری باتیں عرض کرتا ہوں، آج ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ اس وقت بن سکتا ہے جب میں اور آپ حرام کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے تو یہ شکوے، ہمارے حکمران حرام کا وہ کرپشن کر رہے، وہ لوگوں کا مال غبش، وہ لوگوں کا مال دبا جاتے، وہ نہیں، ہم حکمرانوں کو کیا روئیں، ہمارا تو ایک مزدور سے لے کر ایک افسر تک سبھی لوگوں کے مال کو دبا جاتے، ایک عام انسان بھی لوگوں کے مال کو غصب کر جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک امن والے معاشرے کی واقعہ بیان کیا ہے، ایک مثال بیان کی صحیح البخاری میں۔ آپ فرماتے اس طرح رجل من عقار عقار اللہ، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو زمین بیچ دی، زمین بیچی، جب اس نے ہل چلایا تو زمین کے اندر سے سونے کا مٹکا نکلا، سونے کا مٹکا۔ اب اس نے سر پہ اٹھایا اور اس کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، کہا بھائی یہ آپ کا سونے کا مٹکا ہے، یہ اپنے پاس رکھو۔ کہا کون سا مٹکا؟ کہا آپ نے مجھے زمین بیچی تھی، میں نے زمین کے اندر ہل چلایا ہے اور اس زمین کے اندر سے یہ سونے کا مٹکا نکلا گیا، میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، یہ اپنا مٹکا رکھ لو۔ کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو، یہ زمین میں نے آپ کو بیچ دی، اس کے اندر جو کچھ ہے آپ کا ہی ہے، میرا کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں بھائی، میں نے آپ کو زمین کے پیسے دیے، سونے کے پیسے نہیں دیے، یہ بوجھ مجھ پہ نہ ڈالو۔ کہا چلو ہم وقت کے قاضی کے پاس چلتے گئے، امیر المومنین کے پاس چلتے گئے، فیصلہ کروا لیتے۔ وہ آئے گئے مٹکا اٹھا کے، آپس کے اندر جھگڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مال میرا نہیں، وہ کہتا ہے میرا نہیں۔ قاضی حیران ہے، پریشان ہے، سوچ رہا ہے بھائی یہ کیسے لوگ ہیں، سونے کا بھرا ہوا مٹکا ہے، ہماری بھی عدالتیں، ہمارے بھی جج ہیں، ہمارے بھی فیصلہ کرنے والے، ہمارے جیسے حکمران ہوتے، ہمارے جیسے فیصلہ کرنے والے ہوتے، انہوں نے کہنا تھا مٹکا سائیڈ پہ کرو، فیصلہ بعد میں کرتے۔ وہ قاضی بھی کیسے تھے، وہ قاضی حیران ہے، سوچ میں پڑا ہوئے، یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے مٹکا میرا نہیں، وہ کہتے ہیں میرا نہیں۔ قاضی کہتے ہیں اچھا اگر میں تم دونوں کا فیصلہ کر دوں مان لو گے؟ کہا ضرور مانیں گے۔ کہا مجھے بتاؤ کیا تم دونوں کے بچے ہیں، اولاد ہے؟ ایک کہنے لگا لی جاریت، میرے لیے ایک بیٹی، دوسرا کہنے لگا لی غلام، میرے پاس ایک لڑکا ہے۔ کہا تم ایسا کرو ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ مٹکا ان دونوں کو دے دو۔ ایسا بھی معاشرہ ہوتا ہے جو امن کا گہوارہ بنتا گیا، جن کے قاضی ایسے ایماندار ہوتے ہیں۔ اور اللہ بھی کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے حرام چھوڑ دے، سود چھوڑ دے، لوگوں کے حق دبانا چھوڑ دے، اللہ کہتا ہے او میرے بندے تو مال کی پرواہ نہ کر، اللہ کہہ رہا ہے میں تجھ کو وہاں سے مال دوں گا جہاں سے تیرے سوچ کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو آج اپنے آپ کو حرام سے بچائیے، یہ نہ سوچئے
میں اس کا مال دبا جاؤں گا، یہ میرا کیا کر لے گا، نہیں، کل قیامت والے دن ایک عدالت ایسی لگنے والی ہے جہاں ایک ایک روپے کا مجھے اور آپ کو حساب دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو یہ میری کم عقلی ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔